السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں، شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو ڈائریکٹر جنرل انٹر سروس انٹیلیجنس تعینات کر دیا گیا ہے اور وہ اپنے عہدہ جو ہے وہ 30 ستمبر کو سنبھالیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک سے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ خاندانی اعتبار سے بھی وہ ایک فوجی خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں اور وزیرستان میں بھی انہوں نے اپنی سروسز انجام دی ہیں۔ جو پاکستان ملٹری اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہوتے ہوئے جو اعزازی شمشیر ہے وہ اس کے بھی حقدار ٹھہرے تھے، اور اب یہ جو تقرر ہے، یہ جو تعیناتی ہے، اوبویسلی پاکستان میں ہمیشہ اہم رہتی ہے کہ کون ڈی جی ISI ہوگا۔ بہت سے اعتبار سے پاکستان کے اندر جو بالخصوص جس طرح کے سیکیورٹی حالات رہے ہیں، پاکستان کے قریب جو دشمن ملک بیٹھا ہے، بہت سے معاملات کو لے کر بہرحال اس تقرر کو، اس تعیناتی کو اہم قرار دیا جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسری جانب آج بڑی خبر جو سامنے آئی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئی۔ مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا۔ 8 ججز نے یہ تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ 70 صفحات پر مبنی اس فیصلے کو جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے۔ اس فیصلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو الیکشن ایکٹ کا رول 94 ہے وہ آئین کے آرٹیکل 51(6) اور الیکشن ایکٹ کی شق 106 سے متصادم ہے، اور اس لیے اسے کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ اس فیصلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ PTI کے مخالف کے طور پر ایک فریق کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو حکومت ہے، حکومت کی طرف سے بھی اس پر رد عمل آیا۔ وزیر قانون عالم نذیر تارڑ نے یہ کہا ہے کہ جو آئین میں ترمیم کی گئی ہے اس کے اس فیصلے میں ذکر نہیں ہے، اور آئین کی ترمیم کے بعد 3 روز میں کسی بھی آزاد امیدوار کا کسی پارٹی کے ساتھ وفاداری شو کرنا یا حلف دینا لازم ہوتا ہے۔ بہرحال بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی آئینی بحران ہے یہ کم ہوگا یا یہ بڑھے گا، اس پر کچھ مفصل گفتگو بھی کریں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو خبر آئی وہ یہ تھی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے بعد جو نئی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اس کمیٹی پر جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے خط لکھ دیا ہے، اور یہ سوال کیا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ جو جسٹس منیب اختر ہیں ان کو کیوں ہٹایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اس پر بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک ایسا آرڈیننس جو سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار سے متعلق ہے، کیا وہ ہائی کورٹس میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ یہ سارے معاملات ہیں، آج کے پروگرام میں اس پر بات کریں گے۔ ابو ذر نیازی صاحب ماہر قانون ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ سے گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، جو آج کے ڈیولپمنٹس ہیں، ایک تو تعیناتی ہے DG ISI کی، اس کے ساتھ ساتھ جو یہ تفصیلی فیصلہ سامنے آیا ہے 8 ججوں کا، آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جاری جو سیاسی آئینی بحران ہے، ایک عدم استحکام کی کیفیت ہے، اس ماحول میں یہ فیصلہ کچھ ٹھنڈ لائے گا یا آنے والے دنوں میں یہ کرائسس مزید بڑھے گا؟ دیکھیں، پاکستان جو ایک ریاست جو الیکشن کے ذریعے 1946 کے الیکشن کے ذریعے وجود میں آئی، جس کی بنیاد جمہوریت ہے اور جس میں قائد اعظم نے پارلیمانی نظام پسند کیا، اور ہندوستان میں، متحدہ ہندوستان میں رول آف لا کے سب سے بڑے علمبردار جو تھے وہ قائد اعظم تھے۔ وہ خود بھی قانون داد تھے اور انسانی حقوق کے حوالے سے، قانون کی حکمرانی کے حوالے سے وہ اتنا حساس تھے کہ جب رولٹ ایکٹ پاس ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ ہرگز میں ووٹ نہیں دوں گا، لیکن ایسے کسی قانون کے حق میں ووٹ نہیں دوں گا جو شہری حقوق کو، انسانی حقوق کو پامال کرتا ہو۔ تو ایسے ملک میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی اور آخری ہے۔ اس فیصلے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کے عمل درآمد سے انکار کرنے کا مطلب ہے کہ پاکستان میں آپ انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، طوائف الملوکی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں ہر شخص کا اپنا قانون ہو اور ہر شخص جو ہے اس کی مرضی ہے کہ کسی عدالت کے فیصلے کو مانے نہ مانے، اور یہ کام اگر کوئی حکومت کرے یا الیکشن کمیشن جیسا ادارہ کرے تو یہ زیادہ خطرناک بات ہے کہ آپ عام لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ جب بڑے جو قانون پر عمل درآمد کر کے جنہوں نے قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا ہے، اگر وہ کسی فیصلے پر، عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر رہے تو آپ کیسے پابند ہو گئے؟ پھر اس ملک کی ایک خاص معاملہ ہے ہمارے ساتھ،
TTP جیسی تنظیمیں ہیں, BLA جیسی تنظیمیں ہیں جو ہمارے آئین کو مانتی نہیں ہیں, ہمارے قوانین کو مانتی نہیں ہیں, وہ نوجوانوں کو گمراہ کرتی ہیں. جی ہم اگر آئین کو نہیں مانیں گے, عدالتی فیصلوں کو نہیں مانیں گے, عدالت جو ادارہ ہے آئین کی اور قانون کی تشریح کرنے والا, اس کو متنازع بنانے کی کوشش کریں گے, تو وہ تو ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہے جو یہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ فیصلہ ہے, اور ان تمام سوالات کا جواب آج کے فیصلے میں آ گیا ہے. کہ مثال کے طور پر ایک بہت بڑا سوال تھا جی PTI تو فریق ہی نہیں تھی. فیصلے میں لکھا گیا کہ PTI نے فریق بننے کے لیے درخواست دی, اور بینچ کو چاہیے تھا کہ پہلے یہ فیصلہ کرتے کہ فریق ہے یا نہیں ہوا, تو ہم نے تو 187 کے تحت کمپلیٹ جسٹس دینا تھا. جس فریق کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جس فریق عوام, دیکھیں یہاں کہا جاتا ہے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کا, وہ درست ہے, اس کے بارے میں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہاں آئین ہوتا ہے تحریری طور پر وہاں سپریم وہ ہوتا ہے, لیکن سب سے سپریم جو ہیں وہ ہیں عوام. عوام نے ایک ورڈکٹ دیا, ایک مینڈیٹ دیا 8 فروری کو. آپ مسلسل اپنے اقدامات سے اس کی نفی کر رہے ہیں. لیکن ارشاد صاحب آئین میں تو سب سے بڑا اسٹیک عوام کا ہی ہے نا, سوال تو عوام کا ہے نا, تو عوام کے حق میں یہ فیصلہ ہے نا. یہی کہا گیا ہے کہ عوام کے ووٹ کو کہ آپ نفی کر رہے ہیں, عوام کے منتخب نمائندوں کا جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم PTI کے ہیں, تو آپ کون ہوتے ہیں, الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم تو نہیں مانتے. جو حکومت کہہ رہی ہے وہ تو کہتی ہے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے, اس فیصلے کا کوئی آئینی ریفرنس نہیں ہے. نہیں, ان کے کہنے سے تو نہیں ہوتا, اس میں تو موجود ہے سارا کچھ. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال ابوذر نیازی صاحب سے بھی یہ ہم جان لیتے ہیں. آج جس طرح اعظم نذیر تارڑ صاحب نے موقف رکھا ہے, انہوں نے کہا جی قانون سازی میں تو جو قانون ساز ہیں پارلیمنٹ ہے وہی بالادست ہے, لیکن الیکشن ایکٹ میں ایک تو انہوں نے کہا ترمیم کے بعد یہ فیصلہ اس کا اثر ویسے نہیں ہوگا, یہ غیر مؤثر ہو جائے گا. دوسرا یہ بتا دیں کہ یہ جو جواز ہے کہ آئینی ریفرنس اس کا کوئی نہیں ہے اور آئین میں بھی سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر عوام ہیں, تو کیا جواب ہے ابوذر نیازی صاحب اس کا؟ دیکھیں فیصل صاحب, یہ حکومت اگر آئین کی بات کرتی ہے تو میرے خیال سے کیونکہ اس حکومت کا جو وجود ہے وہی آئین کے برخلاف ہے, کیونکہ عوام جو ہوتی ہے اس کی جو پولیٹیکل ول سے ہی پولیٹیکل آرڈر اسٹیبلش ہوتا ہے, اور اس کی جو پولیٹیکل ول جو ہے وہ 8 فروری کو چوری ہوئی, اور جو 17 سیٹوں والی ایک پولیٹیکل پارٹی تھی اس کو 100-110 سیٹوں پہ پہنچا دیا گیا. تو سب سے پہلے توہین تو اس ملک کے آئین کی جو ہے اس حکومت کے وجود سے ہی شروع ہو جاتی ہے. جہاں تک دیکھیں سپریم کورٹ کی بات ہے, جو آپ کا آئین ہے, جو ریٹن کانسٹیٹیوشن جن ممالک میں ہوتا ہے وہاں پہ جو آئین ہوتا ہے وہ سپریم ہوتا ہے. پارلیمنٹ کی بھی کچھ لمٹس ہوتی ہیں, وہ اس سے باہر جا کے قانون نہیں بنا سکتا, خاص کر وہ قانون نہیں بنا سکتا جو آئین کے مخالف ہوں یا آئین کے بنیادی ڈھانچے کے مخالف ہوں یا بنیادی حقوق کے جو ہوں برخلاف ہوں. تو اگر حکومت نے کوئی ایسا قانون بنایا ہے جو اس ججمنٹ کو نلیفائی کرنے کے لیے سمپل لیجسلیشن تھے, تو وہ قانون جو ہے اس کی کوئی افادیت نہیں ہوگی. وہ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ جو سپریم کورٹ نے یہ ججمنٹ دی ہے 70 پیج کی, یہ آئین پاکستان کی تشریح کی ہے, آرٹیکل 51 کی تشریح کی ہے. تو یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بیسیکلی آپ کو بتا رہی ہے بنیادی طور پہ کہ آرٹیکل 51 کیا کہتا ہے. تو آپ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر بھی دیں تو اس سے آرٹیکل 51 یا اس کی تشریح جو سپریم کورٹ نے کی ہے وہ اس الیکشن ایکٹ کی ترمیم پہ حاوی ہی رہے گی, اس وجہ سے اس کو اس سے فرق نہیں پڑے گا. اور جہاں تک دیکھیں یہ ججمنٹ اگر آپ اس کو دیکھیں بڑا تفصیل سے اس میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو سمبل ہوتا ہے اگر وہ چھن بھی جائے تو ایک پارٹی کی جو ایک وجود ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا, کیونکہ آئین کا آرٹیکل 17 جو ہے وہی بتاتا ہے طریقہ کار کس طرح ایک پولیٹیکل پارٹی کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو ایک سمبل کی بیسس پہ پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے, اور سمبل چلا بھی جائے پھر بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اور یہاں پہ سب سے زیادہ مجھے جو افسوس ہو رہا ہے, الیکشن کمیشن کا تو ہمیں پتہ ہے ریٹرننگ آفیسر نے جو ایک شرمناک رول ادا کیا ہے 2024 کے الیکشن میں, اور صحیح کہا سپریم کورٹ نے, وہ فیل ہو گئے ہیں. لیکن جو سپریم کورٹ کے 2 ججز تھے جس کے بارے میں اس ججمنٹ میں بھی ذکر ہے, ڈسپلیجر شو کیا ہے آپ نے کہ وہ ججز کہہ رہے کیا ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے, فار انسٹنس مجھے لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے یہ غیر آئینی ہے تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہیے.
اور یہ میں آپ کو ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, مبالغہ آرائی نہیں کر رہا. اس طرح کے کمنٹس اگر کوئی ججز پاس کرے کہ جی سپریم کورٹ کی ججمنٹ پہ عمل نہ کریں اگر آپ کو غیر آئینی لگتی ہے, تو یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے. اس کی بیسس پہ ریفرنس یا کمپلینٹ بھی فائل ہو سکتی ہے ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل. نیاز صاحب, یہ آپ نے یہ بات کی ہے, تو کیا آپ اس ججمنٹ کی روشنی میں ان دونوں فاضل ججز کے خلاف کوئی ریفرنس داخل کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں ارشاد صاحب, یہ اگر آپ ججمنٹ پڑھیں نا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا جو کانڈکٹ ہے وہ ایک سپریم کورٹ کے جج والا نہیں ہے, اور اس میں جو ورڈز لکھے ہوئے ہیں اس سے خاص پتہ لگ رہا ہے کوڈ آف کانڈکٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے اگر انہوں نے یہ بات جو لکھی ہے ججز نے دو نے. تو میں نے تو پارٹی میں ہماری جو لیگل کمیٹی ہے اس میں بات کی ہے کہ ہمیں فائل کرنا چاہیے. آج ہماری فائنل میٹنگ ہے, تو میرے خیال سے مجھے امید ہے اس پہ ہمیں ریفرنس بالکل فائل کرنا چاہیے. ابھی ہمیں پرمیشن چاہیے, جو ہماری کور کمیٹی ہے میرے خیال سے وہ ہمیں دے دے گی, لیکن ابھی فائنل نہیں ہے ایسی بات, لیکن میرے نظر میں بالکل فائل کرنا چاہیے. ابوذر صاحب, یہ وائس ورسا نہیں ہو سکتا؟ وہ جو اپنے فیصلے میں کہہ رہے ہیں کہ 8 ججز نے غیر آئینی فیصلہ دیا ہے, تو وہ بھی تو ایک جواز ہو سکتا ہے. ظاہر ہے آنریبل ججز ہیں. دیکھیں فیصل صاحب, میں آپ کو بتاتا ہوں, فیصلہ آئینی ہے کہ غیر آئینی ہے یہ کیسے ڈٹرمن ہوگا. فار انسٹنس 10 ججز کا بینچ ہے, اگر اس میں سے 7 ججز کہتے ہیں آئینی ہے تو وہ فیصلہ آئینی ہی ہوگا. اگر 3 ججز کہتے ہیں غیر آئینی ہے تو وہ پھر ان کے کہنے سے غیر آئینی نہیں ہوگا. نہیں, وہ درست فرما رہے ہیں, وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ تو وہی ہے جو 8 ججوں نے لکھا ہے, باقی تو اختلافی نوٹ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. بلکہ قاضی صاحب نے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کیس میں یہ کہا تھا ایک فاضل وکیل سے کہ اگر آپ نے جسٹس کھوسا کے وہ پناما کیس کے حوالے سے جسٹس کھوسا کے فیصلے کا اقلیتی فیصلے کا حوالہ دیا تو میں آپ پر بین لگا دوں گا. یعنی انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ اقلیتی فیصلے کو آپ عدالت میں پیش ہی نہیں کر سکتے نظیر کے طور پر. لیکن میرا شاہد صاحب ایک میں بات کر دوں, اس میں بات یہ نہیں ہو رہی میجورٹی کیا کہہ رہی ہے, صرف بات یہ ہے کہ 2 ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے لگے کہ یہ فیصلہ غیر آئینی ہے تو اگر اس میں امپلیمنٹ نہ کروں تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں, یہ تو بالکل نامعقول بات ہے کہ اگر ججز یہ کہنا شروع کر دیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی ہر بندہ خود تشریح کرے گا, عدالتی نظام جو ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں نا اس طرح کی بات کر کے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک تو آپ نے یہ کہا کہ یہ جو 2 ججز ہیں ان کے خلاف مس کنڈکٹ کا ریفرنس جانا چاہیے. اچھا, اس میں الیکشن کمیشن پر کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 8 فروری کے انتخابات شفاف انداز میں کرانے کا جو بنیادی فرض تھا وہ ادا نہیں کر سکا. تو اس حوالے سے بھی پارٹی نے کچھ طے کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے آلریڈی فائل کر چکے ہیں پہلے بھی ریفرنس, کیونکہ اور یہ سپریم کورٹ کی طرف سے اتنی سخت فائنڈنگ آنا, تو اس میں تو ویسے ہی کسی ایسا ملک جہاں جمہوریت پراپر ڈیولپ ہوئی ہو, اس طرح کے اگر آبزرویشن آ جائے, کوئی سپریم کورٹ کچھ ہولڈ کر دے, تو ویسے ہی وہاں کے الیکشن کمیشن کے ممبرز جو ہیں وہ ریزائن کر دیتے ہیں اخلاقی طور پہ. ایک جو بنیادی سوال اٹھ رہا ہے, اعظم نذیر طاہر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, وہ 2 چیزیں ہیں جو خلاف آئین ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی تو اس کیس میں فریق ہی نہیں تھی, فریق تھا سنی اتحاد کونسل, اور اس کی جو تھی اپیل وہ ریجیکٹ ہو گئی, پی ٹی آئی کو سیٹیں دے دی گئی. پہلا تو سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی فریق ہی نہیں تھی تو اس کو سیٹیں کیسے مل گئی, ان کو انصاف کیسے مل گیا, ریمیڈی کیسے مل گئی. دوسرا یہ ہے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آزاد ارکان 3 دن میں فیصلہ کریں گے کہ وہ کس پارٹی میں جانا چاہتے ہیں, اور ایک ہی حلفنامہ, اور وہ 3 دن بھی گزر گئے, بلکہ 4-5 مہینے گزر گئے, اور اس کے بعد 15 دن دے دیے گئے آزاد ارکان کو کہ جی وہ سنی اتحاد کونسل سے جو اپنے حلف نامے دے چکے ہیں ان کو نظر انداز کر کے دوسرا حلف نامہ دے دیں اور وہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لیں. جی دیکھیں, آپ کا جو پہلا سوال ہے ارشاد صاحب, جو پارٹی نہیں تھی, دیکھیں ایک تو پہلی بات آپ نے وہ پیرا پڑھا ہوگا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ تحریک انصاف نے امپلیٹمنٹ کی درخواست دی ہوئی تھی. لیکن یہ جو اس وقت جو سپریم کورٹ میں کیس کیا ہوا تھا, دیکھیں سپریم کورٹ جو ہوتا ہے اس کا وہ ہوتا ہے الٹیمیٹ گارڈین آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کا. اس نے آئین کی تشریح کرنی ہے اور آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں
ان کو انفورس کرنا ہوتا ہے. اور سپریم کورٹ کے سامنے جب پروسیڈنگز ہو رہی ہوتی ہیں, سپریم کورٹ باؤنڈ نہیں ہوتا کسی چیز سے, کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس پاور ہوتی ہے انڈر آرٹیکل 187 to pass any order to do complete justice. اب سپریم کورٹ کے پاس یہ جو پاور ہے یہ انلمیٹڈ پاور ہے, انبریڈلڈ پاور ہے, انفیٹڈ پاور ہے. وہ کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتی ہے جسٹس کرنے کے لیے, کمپلیٹ جسٹس کرنے کے لیے. یہاں پہ کیا ہوا, جو سپریم کورٹ کے پاس سامنے ریکارڈ آیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ یہاں پہ تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کچھ نے تو ایفیڈیوٹس فائل کیے ہوئے تھے, کچھ کو فائل نہیں کرنے دیے گئے, لیکن ان کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ڈسپائٹ دا فیکٹ پارٹی ایگزسٹ کرتی تھی. تو سپریم کورٹ نے جسٹس کرنا تھا, کیونکہ عوام نے ووٹ تو ایک پولیٹیکل پارٹی کو دیا, پاکستان تحریک انصاف کو, کینڈیڈیٹس کو, تو جو ول ہے آف دا پیپل ہے اسی کو اپہولڈ نہیں کیا ہے, سیٹیں وہاں دی ہیں جس کو اس ملک کی عوام نے ووٹ دیا ہے. تو سپریم کورٹ نے تو جو آئین ہے اس کو ہی اپہولڈ کیا ہے. آئین کی روح جو ہے, آئین کا جو اسپرٹ ہے وہ کیا کہتا ہے, پولیٹیکل ول سپریم ہے لوگوں کی. اور پولیٹیکل ول کیا تھی جی, آپ نے ان سب کو جن کو انہوں نے ووٹ دیا ہے اس پولیٹیکل پارٹی کی سیٹیں بنتی ہے, سپریم کورٹ نے اس کو دے دیا. اور سب کچھ جو ہوا, ہم کیوں نہیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بن سکے, یہ سب کچھ الیکشن کمیشن کی نالائکی, بدنیتی اور ان کی ریکلیسنس اور نیگلیجنس کی وجہ سے ہوا. تو کیا ان کی ان حرکات کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کیوں سفر کرے جب انصاف کا ترازو نہیں؟ اس میں ابو ذر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں, ایک تو ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ نے بات کی, سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ پولیٹیکل ول آف دی پیپل آف دی پاکستان از سپریم. اس کا کیونکہ جو کرٹیسزم ہو رہا ہے وہ آئینی ریفرنسز پہ ہو رہا ہے, کہ اس کا آئینی ریفرنس کیا ہے. دوسرا جو ارشاد صاحب نے بات کی تھی کہ یہ لوگ جنہوں نے پہلے ایک حلف نامہ دیا پھر دوسرا دیا 15 روز کی مہلت ملنے کے بعد, کیا ان کے خلاف کوئی ایسا چارج آ سکتا ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہو سکیں, کیونکہ لا تو ابھی تک انٹیکٹ ہے اس معاملے میں؟ نہیں, دیکھیں انہوں نے جن یہ سارے جتنے لوگ الیکشن لڑے, الیکشن کمیشن نے ان سب کو ایز انڈیپینڈنٹ ٹریٹ کیا, کسی کو کسی پولیٹیکل پارٹی کا کینڈیڈیٹ نہیں ٹریٹ کیا. پھر جب وہ لوگ پارلیمنٹ میں چلے گئے, وہاں ان کے پاس آپشن تھی وہ کس پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. ظاہری بات ہے تحریک انصاف کا تو یہ وجود ہی الیکشن کمیشن تسلیم نہیں کر رہی تھی, نہ نیشنل اسمبلی تسلیم کر رہی تھی. یہ تو سپریم کورٹ میں کیس گیا تو وہاں پہ پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم بھی اپنا کمپلیٹ کر لیتے ہیں. وہاں پہ پی ٹی آئی کے ایز اے لوئر سلمان راجہ صاحب بھی پیش ہوئے, وہاں ساری بات ہوئی, وہاں سب ڈسکس ہوا. تو دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں نا, جو سپریم ول آف دا پیپل کی کیا بات ہے, جب آپ آئین کھولتے ہیں نا, جو اس کا پریمبل ہے اس میں لکھا ہوا ہے سوورینٹی اللہ تعالیٰ کی ہے, اور اس سوورینٹی کو جو ایکسرسائز کرنا ہے وہ لوگوں نے کرنا ہے, چوزن ریپرزینٹیٹیوز نے. اور وہ لوگ الیکٹ کیسے ہو کے آئیں گے, تھرو پاپولر ووٹ, تھرو ول آف دا پیپل. کہ ول لوگ دکھائیں گے الیکشن کے اندر کہ کن لوگوں کو ہم سوورن بنانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا نمائندہ بنانا چاہتے ہیں. تو اگر ان لوگوں کو ووٹ دیا, ایک پولیٹیکل پارٹی کو لوگوں نے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ سمجھ کے, اور وہ لوگ جو تھے وہ لوگوں نے ان کینڈیڈیٹس نے ایفیڈیوٹس بھی جمع کرانے کی کوشش کی پی ٹی آئی کے, لیکن الیکشن کمیشن نے بدنیتی سے ان لوگوں کو انڈیپینڈنٹ بنا دیا. تو سپریم کورٹ کے سامنے یہ سارے فیکٹس تھے. پھر سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا کہ یہ پی ٹی آئی کو ہی ووٹ دینا جو تھا ول آف دا پیپل تھی, اس وجہ سے یہ لوگ جیت کے آئے ہیں, تو ان کو موقع دیا جائے کہ وہ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس بنے. جہاں تک 15 دن والی بات ہے, دیکھیں اگر ایسی کنڈیشنز کریٹ ہو جائیں جس میں آپ کے پاس آئین میں کوئی ٹائم لمٹ پرووائڈیڈ ہے, آرٹیکل 251 الاؤ کرتا ہے کہ آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, ایسی ناگزیر وجوہات اگر آ جائیں, اور سپریم کورٹ آرٹیکل 187 کے تحت اٹس ناٹ باؤنڈ بائی اینی تھنگ, وہ کمپلیٹ جسٹس کرنے کے لیے کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتی ہے. تو یہ جو ججمنٹ ہے 70 پیج کی, یہ بیسیکلی جو پچھلے ایک سال میں الیکشن کمیشن نے ناانصافی کی اس ملک کی جو بیوروکریسی کے ساتھ مل کے, یہ اس ساری ناانصافی کے خلاف ایک انصاف پر بھرپور ججمنٹ آئی ہے جو سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو ان کا حق دیا ہے. اور میرے خیال سے اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس ہے, اس کو لاہور ہائی کورٹ میں اور سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے. کیا سپریم کورٹ کے میٹر کو کسی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اس میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, کوئی بھی قانون اگر پارلیمنٹ بناتا ہے اور اگر وہ قانون آئین کی کسی شق کے خلاف ہو یا کسی بنیادی حقوق کے خلاف ہو آئین کے, تو اس کو آپ آرٹیکل 199 میں چیلنج کر سکتے ہیں کسی بھی ہائی کورٹ کے اندر.
اور سپریم کورٹ میں کر سکتے ہیں انڈر آرٹیکل 184 ڈائریکٹلی ان دا سپریم کورٹ. یہ آپ کے پاس دونوں آپشنز ہوتی ہیں. بالکل ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. اور اس میں ایک چیز بتا دوں, شاہ صاحب نے اس کو ڈسکس کر لیا. دیکھیں قاضی صاحب نے جو ججمنٹ دی تھی اوریجنل فائد عیسیٰ صاحب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر میں, ان کی جو ریزننگ تھی وہ کیا تھی کہ چیف جسٹس کے پاس جو پاور کانسنٹریٹڈ ہے یہ اسلام کے بھی خلاف ہے, یہ آئین کی روح کے بھی خلاف ہے. یہ پاور جو ہے یہ ڈی کانسنٹریشن ہونی چاہیے, یہ ڈی سینٹرلائزڈ ہونی چاہیے, 3 ججز میں ڈیوائڈ ہونی چاہیے. اب اس میں کیا ہوا, یہ پاور دوبارہ ساری چیف جسٹس کے پاس آ گئے. کس طرح؟ دیکھیں, ایک تو چیف جسٹس صاحب خود ہے, ایک سید منصور علی شاہ صاحب ہے, اور تیسرا جج چیف جسٹس کی مرضی کا اپوائنٹ ہونا ہے. اگر وہ مرضی کا ہی ہونا ہے چیف جسٹس کی تو وہ پاور ساری پھر واپس آ گئی ان کے پاس. اتھارٹی میں تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو جو اتنی بڑی لمبی چوڑی ریزننگ دی تھی, ہمیں اتنے زیادہ بھاشن دیے تھے کہ جی پریکٹس اینڈ پروسیجر بڑا اچھا ہے, اس سے بڑا فائدہ ہوگا, سپریم کورٹ ڈی سینٹرلائز ہو جائے گا, وہاں پہ جمہوریت آئے گی سپریم کورٹ کے اندر, وہاں بادشاہت ختم ہوگی. اب وہی ساری بادشاہت اپنے ہاتھ میں واپس لے لی اور ایک جونیئر جج کو اپوائنٹ کر دیا, جسٹس منیب اختر صاحب کو ہٹا کے. یہ فرمائیں کہ آپ نے میاں والی جلسے کا, یعنی آپ کی پارٹی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم میاں والی میں جلسہ کریں گے 29 ستمبر کو. آج یہ پتہ چلا کہ خان صاحب نے اس کو منسوخ کر دیا, پنڈی میں آپ کا جلسہ ہوگا, شاید 28 کو ہوگا. تو یہ میاں والی کو آپ کیوں نظر انداز کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ وہاں آپ کو کوئی مشکلات پیش آنی تھی؟ نہیں, دیکھیں میاں والی میں تو ہمارے لیے یہ مجھے ہی خان صاحب نے کہا تھا میاں والی میں جلسہ کرنا ہے, لیکن میاں والی میں جلسہ کرنا بڑا آسان ہے ہمارے لیے. دیکھیں وہ کے پی کے بارڈر پہ ہے, میاں والی کے لوگ خود بھی, خان صاحب دیکھیں وہاں 2-2 لاکھ کی لیڈوں سے جیتے ہوئے ہمارے کینڈیڈیٹس, وہاں بہت آسان ہے ہمارے لیے جلسہ کرنا. لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑے شہر میں جلسہ کرنا چاہیے جو سینٹر ہو پاکستان کا, جیسے پنڈی ہے, جیسے ملتان ہے, جیسے کراچی ہے. دیٹ از دا ریزن انہوں نے یہ چینج کیا ہے. لیکن ہم میاں والی میں جلسہ ضرور کریں گے, لیکن پنڈی کے بعد کریں گے. ابھی ہمارا فوکس پنڈی والے جلسے پہ ہے 28 تاریخ کو. ابھی یہ فائنل ہمارا فیصلہ آج کیا خان صاحب نے. جی ٹھیک, بہت شکریہ ابو ذر سلمان نیازی صاحب. آپ کے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, ایک بات تو یہاں بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ اب جو سپریم کورٹ کے اندر محاذر آئی ہے وہ بڑی کلیئر ہے, اور ایک جو ماحول ہے وہ بھی کوئی بالکل آئیڈیل نہیں ہے پاکستان کے لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے. پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ جو جسٹس منصور علی شاہ نے آج خط لکھا ہے اور انہوں نے ایک وضاحت مانگی ہے کہ بتایا جائے کہ جسٹس منیب اختر کو کیوں ہٹایا گیا ہے. جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر لاگو ہو رہا تھا اس وقت بھی بہت سے سوالات تھے, جو پاورز ہیں وہ ڈی سینٹرلائز کرنے کی بات بھی ہو رہی تھی. لیکن میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ ڈیفیوز کیسے ہوں گے حالات, نارمل آپریشنز کیسے شروع ہوں گے کہ جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں جا کے کوئی جگہ ملے, ان کو بھی ایڈریس کیا جائے. جس دن ہماری رولنگ ایلیٹ حکمران اشرافیہ اپنے آپ کو قانون کے تابع کر لے گی اور یہ سوچ لے گی کہ اس ملک کو آئین کے مطابق, قانون کے مطابق چلانا ہے, جنگل کا قانون یہاں نہیں چلنا, اس دن سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اب دیکھیں نا اس وقت جو ہو رہا ہے, قاضی صاحب کو وہ ڈوز مل رہی ہے اس دوائی کو جو انہوں نے خود ایجاد کی تھی. وہی خط لکھا کرتے تھے جسٹس مرتا بندیال صاحب کے دور میں بھی, جسٹس گلزار صاحب کے دور میں بھی, اور اس طرح کی وہ مین میخ, اور وہ کہتے تھے کہ جناب 3 رکنی کمیٹی ہونی چاہیے جو یہ فیصلہ کرے کہ کون سا بینچ کب کام کرے گا. اب جب وہ کمیٹی بن گئی تو وہ پتہ ان کو چلا کہ جسٹس منیب اختر ان ججز کا نقطہ نظر بہتر تھا کہ ماسٹر آف روسٹر جو ہے وہ چیف جسٹس کو ہونا چاہیے, اور پھر وہ اسی طرف آ گئے. صحیح ہے. تو یہ عجیب و غریب صورتحال ہے. لیکن میرے خیال ہے جناب اکرم شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی, مایناز قانوندان ہیں, سینئر وکیل ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا. شیخ صاحب آپ یہیں سے آغاز کر لیتے ہیں کہ یہ جو خط لکھا گیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے یہ نئی کیوں تشکیل دی گئی ہے, یہ وضاحت دی جائے جسٹس منیب اختر کو,
کیوں علیحدہ کیا گیا ہے. اب جب یہ ترمیمی آرڈیننس آ گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر میں، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی اجلاس ہونا ضروری تھا، نئی کمیٹی کی تشکیل کے لیے مشاورت ضروری تھی، یا یہ کلیتاً اختیار جو تھا وہ چیف جسٹس کا تھا اور انہوں نے اس کو پریکٹس کیا؟ بہت شکریہ آپ کا اور ارشاد عارف صاحب کا. آپ نے مجھے اپنے شو میں آج کے بہت تاریخی دن کے موقع پہ لیا. میری دانش میں یہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بہت بڑا انقلاب برپا کیا تھا عدالتی تاریخ میں، اپنے حلف کے اگلے دن فل کورٹ میٹنگ بلا کر اور جملہ معاملات تشکیل بینچ کے متعلق اس کے سامنے رکھ کر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی امینڈمنٹ ہے یہ پرسنل اسپیسیفک ہے اور یہ نیک نیتی پہ مبنی نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں ایک شخص کو ٹارگٹ کر کے آنریبل جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے باہر کرنے کے لیے یہ ترمیم جو ہے وہ کی گئی ہے. میں پرسنل اسپیسیفک لاز، پرسنل اسپیسیفک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس یا پرسنل اسپیسیفک ڈسپنسیشنز کبھی بھی نیک نیتی پہ مبنی نہیں ہوتی اور ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. اب قاضی محترم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ استحقاق کہ انہوں نے ایک کمروں کے اندر بند عدالت کو ایک کھلی عدالت بنا دیا، لائیو سٹریمنگ کے ذریعے ساری کارروائی کو پوری قومی شہریوں اور بین الاقوامی پبلک کے سامنے اس کو کھول دیا. یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا اور یہ اعزاز ان کے حصے میں باقی رہنا چاہیے تھا. حکومت کو اس بارے میں ترمیم نہیں کرنا چاہیے تھی، امینڈنگ آرڈیننس جاری نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اگر انہوں نے امینڈنگ آرڈیننس جاری کیا تھا تو اس کے اوپر اتنی عجلت سے عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ میں عزت مآب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اپنے ان کارہائے نمایاں کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو انہوں نے بطور چیف جسٹس کے انجام دیے ہیں. تو یہ اس سے ان کی جو اتنی قداور شخصیت تھی، اس میں جس نے بھی یہ کام کیا اس نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا، اس کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے بینچز کوئی بھی ہوں، وہ سپریم کورٹ کے بینچز ہیں. بینچز قاضی جناب منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب جو بینچ تشکیل دیتے تھے، اسی طرح کے بینچ تو آپ کو یاد ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب تشکیل دیتے تھے. دونوں کا چونکہ ملان طبع یکساں تھا تو اس لیے اس بات کی ضرورت میرے خیال میں نہیں تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو منصور علی شاہ صاحب کی موجودگی میں اس آرڈیننس پہ عمل درآمد اجلت کے ساتھ کرنا چاہیے تھا. جی اس لیے کہ یہ آپ زندگی میں ونس ان اے لائف ٹائم یو کم دی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، اور یہ ایک بہت بلند پایا سپریم کورٹ ہے. اس کا بہت مقام ہے اقوام عالم کی عدلیہ میں، اس کا بڑا مقام ہے. اس کی ججمنٹس جو ہیں بشمول آج کے دور کی جو تفصیلی وجوہات جاری کی ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، انہیں کسی بھی طور پہ امریکی عدالتوں اور برطانوی عدالتوں اور کامن لا یا سول لا کنٹریز کی اعلیٰ ترین عدالتوں سے کم تر درجہ اور مقام نہیں دیا جا سکتا. انہوں نے بہت اچھی ججمنٹ. شیخ صاحب قطع کرنا معاف، آپ اس طرح ہے جس طرح موتی جڑے ہیں. جی شیخ صاحب یہ فیصلے کی طرف آپ آگے جو اصلی فیصلہ جاری ہوا ہم اسی طرف ہی آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آج جو 8 ججز کا فیصلہ آیا، آپ نے اسے کہا کہ یہ امریکی اور برطانوی سپریم کورٹس کے سطح کا فیصلہ ہے، موتی جڑے گئے ہیں اس میں. لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب آج یہ فرما رہے تھے اور کئی اور لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ ایک تو یہ فیصلہ جو ہے کوئی کانسٹیٹیوشنل ریفرنس نہیں دیا گیا اور ایک پارٹی کی فیور کی گئی. دوسرا یہ ہے کہ 2 ججز کا جو فیصلہ تھا جنہوں نے کہا تھا کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت اچھا تھا اور آئین کے مطابق تھا.
اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جی چونکہ قانون سازی ہو چکی ہے اب اس فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس پر عمل درآمد ضروری نہیں ہے. تو آپ اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا واقعی اب اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے یا نہیں ہوگا؟ بہت شکریہ شاد عرب صاحب. بات یہ ہے جناب اعظم نذیر طارر صاحب ہمارے قائد ہیں، آسما جہانگیر گروپ کے قائد ہیں، پاکستان کے وزیر قانون ہیں. میں ذاتی طور پر ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. ان سے مجھے جب انہوں نے لاہور ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری کا الیکشن لڑا تو میں شاید ان پہلے وکلاء میں سے تھا جنہوں نے ان کی تائید اور ان کی حمایت کی، ان کو اپنی حمایت کا یقین دلایا اور پھر اللہ نے ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا. اس کے بعد وہ بار کونسل کی پالیٹکس میں بھی ہیں اور اس وقت جو بار کونسل میں جو رولنگ گروپ ہے وہ اس کے ممتاز رہنماؤں میں شامل ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ یہ قانون آنے سے یہ فیصلہ غیر مؤثر ہو گیا ہے، اگر اس قانون سازی کے عمل میں سپریم کورٹ کا پہلے سے سنا ہوا اعلان کردہ فیصلہ اگر متاثر ہونا تھا تو پھر انہوں نے اتنی تاخیر کیوں کی؟ پھر وہ اس قانون پہ عمل درآمد کرتے ہوئے کوئی ایکشن لے لیتے. جی حقیقت یہ ہے، وہ کہتے ہیں کوئی حوالہ نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کوئی حوالہ نہیں ہے. انہوں نے جس عزت مآب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، سینئر پیونی جج نے، اس پہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے حق میں فل کورٹ کے 2 فیصلوں پہ انحصار کیا ہے. اچھا. اور محترم جناب میاں نواز شریف صاحب کے 93 کے فیصلے پر جن سے ان کی اسمبلی بحال ہوئی تھی، اچھا، اور جن میں بھی ایک وکیل تھا، جی، اس پہ انحصار کیا ہے. اور یہ پاکستانی سپریم کورٹ کے 3 فیصلوں کی میں بات کر رہا ہوں. جی، ہر استدلال پہ جی، انہوں نے نہ صرف پاکستانی عدالتوں کی جو پریسیڈنٹس ہیں ان پہ انحصار کیا ہے بلکہ بین الاقوامی تناظر میں اس طرح کی جانے والی قانون سازی کو بھرپور انداز میں اینالائز کر کے اس کو ڈٹرمن کیا ہے. اچھا، آج کا جو فیصلہ ہے اس کو کسی بھی جو بعد میں دیکھیے میری بات سنیں، سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار، پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی سپریم کورٹ کے فیصلے کو کل عدم قرار دے سکتی ہے. جی، اس کو کہتے ہیں لیجسلیٹو انلمنٹ آف اے جوڈیشل ڈسیشن. اچھا، لیجسلیٹو انلمنٹ آف جوڈیشل ڈسیشن یہ ہمیشہ اس فیصلے کے بعد کی جانے والی قانون سازی سے ہوتا ہے اور اس کا ریفرنس دیتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ فلاں قانون کو کل، فلاں ججمنٹ کو کل عدم قرار دیتی ہے. ٹھیک. پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایسا کوئی قانون پاس نہیں کیا. اچھا، پاکستان کی پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے جس کو ابھی تک، جس کی کوئی جانچ پڑتال سپریم کورٹ نے نہیں کی، کسی ہائی کورٹ نے نہیں کی. اگرچہ میری دانست میں کچھ پٹیشنز پینڈنگ ہیں ہائی کورٹس میں، جی، لیکن کسی کورٹ نے ابھی تک اس کو ایڈجوڈیکیٹ نہیں کیا کہ وہ کیسا لا ہے، ویلڈ لا ہے یا ان ویلڈ لا ہے. ایک بات بڑی حتمی ہے کہ وہ قانون جو ہے وہ مؤثر با ماضی نہیں ہے. ٹھیک. وہ ماضی کے کیے گئے فیصلوں کو کلعدم نہیں قرار دیتا. اس میں اس جو سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کا جو مقدمہ ہے اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا کہ وہ جو ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دس ججمنٹ یہ قانون ہوگا. جب تک اس طرح کی انلمنٹ نہ کی جائے آپ اس فیصلے کو بلٹل نہیں کر سکتے. یہ اگر اس فیصلے کو بلٹل کرے گا، شیخ صاحب یہ بھی وضاحت کر دیجیے، انلمنٹ جو ہوگی یہ جو 2/3 میجارٹی سے ہوگی یا سمپل میجارٹی سے ہو جائے گی؟ دیکھیں وہ پراسپیکٹو ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ وہ پراسپیکٹو ہوگی. اچھا. دوسری بات یہ کہ وہ سمپل میجارٹی سے ہوگی لیکن وہ اس مقدمے کی سیر حاصل بحث کے بعد، پارلیمنٹ میں ٹیبل ہونے کے بعد وہ ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بعد میں ایک قانون فیصلہ آ گیا
اس فیصلے کو کالعدم قرار دینے کے لیے آپ کوئی قانون سازی کر لیں تو جو فیصلہ پہلے صادر ہو چکا ہے اس کا اثر کسی بھی طور پہ ڈائلیوٹ نہیں ہوتا. اچھا نہیں، اب شیخ صاحب الیکشن کمیشن کے پاس کیا آپشن ہے؟ ایک جانب یہ قانون ہے اور دوسری جانب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، پھر ریویو میں الیکشن کمیشن بھی گیا ہوا ہے، دیگر سیاسی جماعتیں بھی گئی ہوئی ہیں. تو آپ کو فوری طور پہ اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوتا دکھائی دے رہا ہے یا یہ معاملہ ابھی لٹکے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ریویو پاکستان میں ریویو کی جو ریویو جورسڈکشن میں جو پرسنٹیج ہے کامیابیوں کی وہ میرے خیال میں 0.9% ہے. اچھا اگر 100 مقدمہ ہو تو 100 مقدمے 1000 مقدمے میں شاید 5 مقدمے ایسے ہیں جن میں ریویو الاؤ ہو جائے یا پارشلی الاؤ ہو جائے، وگرنہ تو پھر یہ ہے کہ ایک فریق فیصلہ لے کر اس کو لہراتا پھرے اور دوسرا فریق ریویو فائل کر کے اس کو کالعدم قرار دے دے. یہ خود سپریم کورٹ کے قواعد میں لکھا ہوا ہے کہ میئر فائلنگ آف این اپیل ڈز ناٹ آپریٹ ایز این انجنکشن جب تک کہ عدالت حکم امتناعی جاری نہیں کر دیتی. اور یہ میجورٹی کا فیصلہ ہے، اور میجورٹی کتنی کا؟ 13-2 کا. جی یہ 8-7 کا نہیں، 8-6 کا نہیں ہے، 8-5 کا نہیں ہے. یہ 11 رکنی بینچ نے وہی بات کہی ہے کہ کسی پارٹی کے، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان محترم قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل ہیں، کہ کسی جماعت کے حاصل کردہ پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کی سیٹیں آپ کسی دوسری پارٹی کو الاٹ نہیں کر سکتے. اور آج کا جو 72 صفحوں کا تفصیلی فیصلہ ہے، بڑی سیر حاصل بحث ہوئی ہے ہر نقطے پہ. اچھا پہلا نقطہ جو میں نے پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ سول ڈسپیوٹس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی فریق تھا، فلاں فریق نہیں تھا، لیکن الیکشن ڈسپیوٹ جو ہے اٹ از ناٹ ڈیسائیڈیڈ ایز اے سول سوٹ. اس میں پوری کانسٹیٹوئنسی کے، پورے حلقہ انتخاب کے، پورے منتخب کرنے والے لوگوں کے اور سٹیزنز کے رائٹ انوالو ہوتے ہیں. یہ دو فریقین کا تنازع نہیں ہے، یہ پوری کانسٹیٹوئنسی کا حق حاکمیت کا تنازع ہے. یہ صحیح ہے، کس کو حق ہے اس کو ان کو ریپرزینٹ کرنے کا، حق نمائندگی کا یہ مقدمہ ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں بہت خوبصورت فیصلہ لکھا ہے، بہت خوبصورت، بہت مدلل اور مسکت دلائل کے ساتھ تحریر کیا جانے والا فیصلہ. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو الیکشن کمیشن ڈینائی کر سکتا ہے یا اس کو امپلیمنٹ کرنے سے انکار کر سکتا ہے. اچھا شیخ لیکن صاحب، انکار کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جی فرمائیں. جی آپ بات کر لیجئے، میں آپ کی بات دیکھیں، میں آپ کو ایک یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں. جی آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی ہسٹری پوری آپ کو معلوم ہے. میں تو آپ کے ساتھ تاریخ کا ایک طالب علم ہوں. ماضی میں جب سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوا، ایک ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن کے لیے فضا ہموار ہوئی. اچھا میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کی تقدیر میں کوئی ایسا واقعہ اور لکھا جائے. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو جمہوری ٹرانزیشن ہے یہ کامیابی کے ساتھ ایک بہت مکمل جمہوریت پہ منتج ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اداروں میں ایک دوسرے کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کی جو روایت ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے. اچھا شیخ صاحب، جو آج کا فیصلہ ہے. جی سر. شیخ صاحب، آج اعظم مزید طاہر صاحب نے کہا کہ جی اس میں اناملی یہ ہے کہ ارکان نے جو اپنے حلف نامے تھے ایک جمع کرائے سنی اتحاد کونسل کو. دوسرا یہ ہے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 3 دن کے اندر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس پارٹی میں جائیں گے. ان کو 15 دن دے دیے گئے اور ایک دفعہ وہ فیصلہ کر چکے، ایک پارٹی میں گئے، حلف نامے جمع کرائے. ان کو کہا گیا 15 دن میں نئے حلف نامے جمع کرائیں. یہ سیدھی فلور کراسنگ ہے. تو کیا اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ عدالت کس بنیاد پر ان کو یہ حق دے رہی ہے کہ وہ نئے حلف نامے بھی جمع کرا سکتے ہیں، نئی پارٹی بھی چوز کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ ارشاد صاحب. پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ سنتے آئے تھے میڈیا سے، خود عدالت میں
کہ سنی اتحاد کو یہ پی ٹی آئی کو یہ سیٹیں نہیں مل سکیں اس لیے کہ پی ٹی آئی تو فریق مقدمہ نہیں تھے. اس بات کا بہت سیر حاصل جواب اس فیصلے میں تفصیلی فیصلے میں درج ہے. تحریک انصاف کی طرف سے ایک پٹیشن فائل کی گئی کہ ہمیں فریق مقدمہ بنایا جائے. جب یہ سنی اتحاد کا مقدمہ سنا جا رہا تھا اس دوران میں انہوں نے درخواست دی کہ ہمیں اس مقدمے میں فریق بنایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بنیاد اس کی یہ ہے کہ جب نامینیشن پیپر لوگوں نے دے دیے 2 دن کا اضافہ ہوا نامینیشن پیپر کی فائلنگ میں 24 دسمبر تک اور 22 دسمبر کو بہت سے لوگوں کے نامینیشن پیپر فائل ہونے کے بعد یہ انٹر پارٹیز الیکشن نہ کروانے کا پریٹیکسٹ لے کر الیکشن کمیشن نے ان کو بار کر دیا سمبل سے. میری اگرچہ بہت واضح طور پہ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ فیصلہ اس کی کیا حیثیت تھی اور وہ غالباً اس وجہ سے ڈیفرنس شو کیا ہے سپریم کورٹ کے میجورٹی ججز نے کہ چونکہ ایک ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے سمبل کے فیصلے کے خلاف ایک ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے. پی ٹی آئی نے ایک ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کی ہوئی ہے اس لیے فاضل جج صاحبان نے اس پہ کوئی تبصرہ کرنے سے احتراز کیا ہے. لیکن میری رائے میں یہ جو انٹر پارٹیز الیکشن ایک ایسا معاملہ نہیں تھا جس کی بنا پہ سپریم کورٹ کے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے مقدمے میں دیے گئے 88 کے فیصلے 2 فیصلوں سے ایک تو وہ جو 88 میں چھپا ہے 416 صفحے میں اور ایک جو 89 میں چھپا ہے 66 پیج پہ ان دونوں فیصلوں کو کی ہے اس فیصلے نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عدالت کا دائرہ اختیار ہے میں نے پہلے جملے میں یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی 2 فریقین کے درمیان تنازع نہیں ہے یہ پوری کانسٹیٹوئنسی اس میں انوالو ہے. پورے ملک کے رائے دہندگان ہیں ان کا رائٹ آف ریپرزنٹیشن گارنٹیڈ انڈر آرٹیکل 17 سب کلاس 2 اور آرٹیکل 19 وہ افیکٹ ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں موجود تھا فلاں موجود نہیں تھا. یہ بڑی فروئی بات ہے. جی ٹھیک سبسٹینشیل بات نہیں ہے شاد عرف صاحب. یہ جی ٹھیک بہت شکریہ اکرم شیخ صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک پس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب اب کیا ہوگا اب کیونکہ جو 63A ہے آئین کا آرٹیکل اس سے متعلق جو نظر ثانی کی درخواست ہے وہ بھی کیس اب لگا دیا گیا ہے. آڈیو لیک سے متعلق بھی کیس لگا دیا گیا ہے. ایک بینچ کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے ہیں 63A والی, دوسرے بینچ کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ کر رہے ہیں. یہ معاملہ یہیں تک رہے گا؟ منصور علی شاہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے بائیک آؤٹ تک ہی رہیں گے یا کل کو وہ یہ بھی کہیں گے کہ سماعت بھی وہ نہیں کر رہے؟ نہیں, یہ جو بینچ کس نے بنایا ہے کمیٹی تو نامکمل ہے. منصور علی شاہ صاحب تو اس میں شریک ہی نہیں ہوئے. نہیں اب وہ شریک نہیں ہوئے اس کا مطلب یہ تو نہیں وہ نامکمل ہے. کمیٹی تو ہے وہ شریک نہیں ہو رہے. نہیں جب یہ طے پا گیا کہ 3 رکنی کمیٹی فیصلہ کرے گی تو پہلے آپ نے ایک جج کو نکال دیا, سینئر جج کو جو تیسرے نمبر کے جج تھے تیسرے نمبر پہ ان کو بھی نکال دیا, اگلے کو بھی نکال دیا. یعنی اس کے بعد اخلاقی طور پر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو رکھنا چاہیے تھا نا. امین الدین صاحب کو رکھنے کی کیا تک ہے؟ نہیں شاہ صاحب اب یہ تو خیر انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا لیکن کمیٹی کا وجود تو ہے, اب جج موجود نہیں ہے. نہیں پہلی تو یہ کمیٹی کی تشکیل ہی غلط ہو گئی نا. کہ پہلی بات یہ ہے کہ ایک کمیٹی کے آپ علم بردار تھے کہ 3 یعنی چیف جسٹس کے ساتھ 2 سینئر موسٹ جج بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں بینچ کیسے بنیں گے.
آپ نے خود ہی اپنے اصول کو توڑا اور نہیں وہ قانون بنایا حکومت نے, وہ ان کے کہنے پر ہی بنایا نا. آج خود کو حکومت کو کیا تکلیف, کیوں حکومت کو کیا تکلیف تھی, حکومت کا کیا مسئلہ تھا؟ یہ کورٹ کا اندرونی مسئلہ ہے نا. اور اس کی وضاحت ایسے ہوتی ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب کو نکالنا مقصود تھا اور یحییٰ آفریدی صاحب کو بھی نہیں رکھنا تھا, امین الدین صاحب کو لانا مقصود تھا. پرسن اسپیسیفک آپ قانون سازی کر رہے ہیں, ایک کو نکالنے کے لیے اور ایک کو لانے کے لیے, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ کمیٹی کا اجلاس جو ہے, یا تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ جی یہ کمیٹی وہ ہوگی, خواہ ایک جج بھی ہو بیٹھ جائے تو وہ کمیٹی بن جائے گی. 3 رکنی کمیٹی کا مطلب ہے 3 ارکان بیٹھیں, اس میں اختلاف رائے ہو تو 2 کے جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ سمجھا جائے گا. یہی ہوتا ہے نا اصول. آج دونوں ہی فیصلہ آج 5 رکنی بینچ, اگر 5 رکنی بینچ ایک بناتے ہیں, ایک جج نہیں آتا تو وہ ہیرنگ کر سکتا ہے 4 رکنی بینچ کر سکتا ہے. نہیں ابھی یہ اس میں ہوئی ہے نا جو لارجر بینچ تھا, یہ جو بھی اس کا سیٹوں والا فل کورٹ جو بینچ تھا اس میں جسٹس نہیں تھی ایک, وہ تو رکھی نہیں گئی تھی نا. نہیں 13 رکنی بینچ تھا, 13 رکن تھا. ایک جو خاتون چیف جسٹس ہیں وہ 2 دن نہیں آئی ہیں 2 سماعتوں پہ, کسی میں بھی نہیں آئی, وہ رکھی نہیں گئی کیونکہ ان کی طبیعت خراب تھی. مسرت ہلالی صاحبہ جو تھی وہ 13 رکنی بینچ کا حصہ نہیں تھے. 13 رکنی بینچ میں سے ایک جج بھی اٹھ کے چلا جاتا تو ایڈجرن ہو جاتی نا. جو پروسیجر یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آڈیو لیکس والا جو کیس ہے بینچ ہے, اس پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ تاریخ نہیں دی گئی نا. رجسٹرار نے یہ کہا ہے کہ تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. پہلی تو میں یہ سمجھ رہا ہوں, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ تشکیل ہی نہیں ہو پا, جب آپ کی کمیٹی کا اجلاس ہی نہیں ہوا. دیکھیں ہفتے والے ایک دن اجلاس ہوا, اس میں چیف جسٹس صاحب تشریف نہیں لائے, یہی ہوا نا. ہفتے کو منصور علی شاہ صاحب نہیں آئے, اس کی آج پھر نہیں آئے. دوسری میٹنگ ہوئی تو منصور علی شاہ صاحب نہیں آئے. جب پہلی میٹنگ میں چیف صاحب آئے تو وہ 2 جج چاہتے تو وہ یہ انصاف اعلان کر دیتے نا, اعلان کر دیتے نا کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک موقع پر یہ کہا تھا. جسٹس اعجاز الحسن صاحب جب چلے گئے تھے, ایک میٹنگ میں نے شریک ہوئے تھے, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ چیف جج جو ہیں ہم 24 گھنٹے کے ملازم ہیں اور 24 گھنٹے کی تنخواہ لیتے ہیں, تو اس کو چھوڑ کے کیوں چلے گئے. تو یہ جب کمیٹی کا اجلاس طلب کیا تو وہ چیف صاحب نے خود کیا ہوگا نا, ہیڈ تو وہی ہے نا, اس میں خود نہیں آتے. اس کے بعد 2 ججوں نے تو کمیٹی تشکیل نہیں دی, بینچ تشکیل نہیں دیے. جب دوسری میٹنگ ہوئی اس میں منصور علی شاہ صاحب نہیں آئے تو بینچ تشکیل نہیں ہوئے نا. آج کیسے ہو گئے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کے 2 اعتراضات ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب وہ پہلے آیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تو فل کورٹ بلائی گئی تھی, اور فل کورٹ میں انہوں نے قاضی صاحب نے کہا تھا کہ آئندہ بینچ اس طرح تشکیل پائیں گے. اتفاق ہو گیا, جسٹس منیب بھی آگے, جسٹس منصور بھی آگے, ابھی جسٹس منیب کو نکال دیا, فل کورٹ بھی نہیں بلائی. ایک آرڈیننس آیا ہے, اور ویسے بائی دا وے آپ کو علم میں ہے کہ قاضی صاحب اس کے بارے میں فیصلہ دے چکے ہیں, فیصلوں میں کہہ چکے ہیں کہ آرڈیننس پارلیمنٹ کی موجودگی میں آرڈیننس نہیں آنے چاہیے. لیکن آرڈیننس کے ذریعے آ گیا, اور چند گھنٹے کے بعد کمیٹی سے ایک ترمیم آ گئی. قاضی صاحب کے پاس آپشن کیا ہے, وہ نہ مانے اس کو. نہ وہ اجلاس بلائیں, وہ کہیں کہ بھئی ابھی تو اس پر دیکھیں نا, وہ ترمیم جو ہے آرڈیننس ہے نا, پہلے تو اس پر باقاعدہ ریویو ہونا ہے. ابھی گیزٹ آف پاکستان کا تو ارشاد صاحب حصہ ہے نا, وہ پابند نہیں ہے. اس میں یہ پابند نہیں کیا گیا ان کو کہ آپ کمیٹی تشکیل دیں. اس میں کہا گیا ہے کہ وہ سینئر جج کسی جج کو رکھ سکتے ہیں. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ نکالیں فوری طور پر, اور تیسرے جو سیکنڈ سینئر موسٹ ہوگا وہ نہیں ہوگا, اس میں نہیں لکھا ہوا. اس میں کیا ہے, وہ چاہیں تو ایک جج کو رکھ سکتے ہیں, انہوں نے فوراً رکھ لیا. صحیح ہے. تو وہ جو اپنے طے شدہ پیرامیٹرز ہیں ان کی, یہ جو خط لکھا کرتے تھے اب وہ خط فیس کریں گے, سنیں گے. اور آج جو خط لکھ رہے ہیں وہ کل آج فیس کریں خط گے. لکھنے والا وہ ہے, آج خط لکھنے والا وہ ہے جو چیف جسٹس ہے مستقبل کا. ٹھیک ہے. تو اس کے خط کی اہمیت ہونی چاہیے. قاضی صاحب کو مہربانی کر کے یہ کمیٹی ختم کرنی چاہیے, منیب صاحب کو واپس لانا چاہیے, اور پھر بیٹھ کے فیصلہ کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.